الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب العالمین نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی، یقیناً میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا داؤ ان پر نہیں چل سکتا، الا من اتبعک من الغاوین، الا مگر من الغاوین جو گمراہوں میں سے ہیں، من اتبعک اور تیری اتباع کرنے والے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور جو تیری اتباع کریں گے یقیناً جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، وعدہ ہے سب کو داخل کروں گا، لہا سبعۃ ابواب، وہ جہنم کیسی ہے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، ہر دروازہ منہم اس میں سے جزء مقسوم، ایک ایک کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ یرحمک اللہ۔ شیطان نے دعویٰ کر دیا تھا اور چیلنج کیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، راندہ درگاہ ہو گیا، آپ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، لیکن تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو پیش کر کے انہیں گناہوں میں ایسا لتڑ دوں گا کہ بچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آخری دم تک شیطان یہ وار کیا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، قرآن کریم کے لیے انہیں وقت کے جابروں نے، بادشاہوں نے بہت تکلیف دی، بڑی تکلیف میں رکھا انہیں۔ وقت کا بادشاہ کہتا تھا جیسے ہم مخلوق ہیں قرآن بھی مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل مسئلہ بتلاتے تھے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ جب اتنی تکلیفیں ان کا جب آخری وقت آیا، شاگرد آ کر ان پر کچھ نزا کی کیفیت ایسی طاری ہو گئی، شاگرد حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، لقنوا موتاکم، مردے کے پاس بیٹھ کر اسے کلمے کی تلقین کرو، تاکید نہ کرو، تلقین کرو، تلقین کا کیا مطلب؟ آپ خود پڑھنا شروع کرو تو آپ کو دیکھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے گا، اور آپ اگر تاکید کرو اسے، بابا پڑھ لے کلمہ، اماں جی پڑھ لے کلمہ، اس پر تو کیفیت بڑی سخت ہے، اگر خدا نخواستہ انکار کر دیا تو بڑا، اور ذمہ دار کون ہے؟ جو ساتھ بیٹھا ہوا، جو تاکید کر رہا ہے، تو تاکید کا حکم نہیں ہے، تلقین کا حکم ہے۔ شاگرد پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، استاد سے بھی، استاد صرف کہتا ہے لا 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 لا، کچھ افاقہ ہو گیا، طبیعت کچھ مستحل تھی، درست ہو گئی۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہم جب کلمہ پڑھ رہے تھے آپ انکار کر رہے تھے، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، آخر اس کی وجہ؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا، شیطان سر پر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا امام میرے ہاتھ سے تو نکل گیا، میرے ہاتھ سے تو نکل گیا، اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، جب تک روح جسم کے اندر ہے اس وقت تک تجھ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو شیطان اس آخری وقت میں بھی مرنے والے کے پاس ہوتا ہے، کسی طریقے سے یہ آدمی دنیا سے بے ایمان چلا جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ مختلف چال بازیاں کر کے، مختلف حربے استعمال کر کے، مختلف ٹوٹکے کر کے، مختلف منصوبے بنا کر حضرت انسان کو گمراہی کے دانے پر لے کر جا رہا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات امام شافعی سے ہو گئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیطان کہتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ جس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، پھر اپنی مرضی سے کام میں لگا دیا، اور پھر اس کی مرضی ہے جنت میں ڈال دے جہنم میں ڈال دے، ایسا شخص عادل ہے یا ظالم ہے؟ اپنی مرضی سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے کام میں لگایا، اپنی مرضی سے جنت میں ڈالے یا جہنم میں، ایسا شخص عادل ہے یا ظالم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی سوچ بچار کر فرمایا کہ اگر اس نے تجھے تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا اور پھر کام میں لگایا، پھر تجھے جہنم میں ڈالے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے تجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے تجھے لگایا، اب تجھے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اس سے کوئی سوال کر نہیں سکتا۔ شیطان نے کہا، اے امام شافعی، میں نے اس سوال سے 70,000 لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے رب العالمین کے متعلق، ظلم کی نسبت وہاں کی جا رہی ہے، حالانکہ وہاں ظلم ہے ہی نہیں۔ تو مختلف حربوں سے خدا را ہم بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی 4 دوست کہہ دیتے ہیں، او نہیں جی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، تیرے باپ کا دین ہے، جو کر لو۔ کہنا آسان ہے، تو رب العالمین فرما رہے ہیں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ میرا سیدھا، میں نے بتلا دیا صراط مستقیم کا راستہ۔ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرما دیا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے، کفر کا راستہ یہ رہا، ایمان کا راستہ یہ رہا، شرک کا راستہ یہ رہا، توحید کا راستہ یہ رہا، بدعت کا راستہ یہ رہا، سنت کا راستہ یہ رہا، واضح کر دیا۔ اب جس کی مرضی ہے، کسی پر زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، مگر اللہ چاہتا تو انسانوں سے جنات سے کئی گنا بڑھ کر فرشتے موجود ہیں۔ 10 حصے کیے جائیں، اس میں 1 حصہ انسانوں کا ہے، 9 حصے جنات کے ہیں، 9 حصے جنات کے ہیں۔ پھر 10 حصے کیے جائیں، اس میں 1 حصہ جنات کا ہے، 9 حصے فرشتوں کے ہیں۔ اتنے زیادہ ہیں فرشتے۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ ڈنڈا مار کے سب کو نماز پڑھواؤ، نہ، اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے والا وہ صحت میں بھی نہیں پڑھ رہا۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی آنسوؤں میں، اسے کہنے لگا مریض صاحب، 7 والے بستروں والے اذان ہوتی ہے مسجد چلے جاتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تبھی کسی نے کہا کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے،
نماز پڑھیے، ایسا موقع آ جائے گا آپ کا دل چاہے گا نماز پڑھوں لیکن نہیں پڑھ سکو گے، اتنے محتاج ہو جاؤ گے، اتنے محتاج ہو جاؤ گے۔ صحت ہے، عافیت ہے، جسم ہے، خدا نماز کو کبھی نہ چھوڑے۔ نماز سے بڑھ کر بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ کے سارے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ لوگ جاتے ہیں اس پیر کے پاس دعا کے لیے، اس پیر کے پاس، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر ہے نہیں، ان کی دعا میں اتنی لذت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قبولیت کا جامع ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ رب العالمین فرما رہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اے شیطان تیرا اس پر داؤ نہیں چل سکتا، تو کوشش کرے گا تیرا ان پر داؤ نہیں چل سکتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا۔ اعتراض واقع ہوتا ہے کہ اے اللہ جب داؤ نہیں چل سکتا تیرے بندوں پر تو شیطان کا داؤ کیسے چل گیا آدم پر، حوا پر؟ اور کتنے بڑے بڑے نیک ایسے ہیں جن پر داؤ چل گیا۔ تو اس داؤ سے مراد کہ تو انہیں ایسی غلطی میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے جس کی مغفرت نہ ہو، ایسا گناہ ان سے نہیں کرا سکتا جس کی مغفرت نہ ہو۔ ان کے عقول اور ان کے قلوب تو بالکل مجھ سے پلٹ نہیں سکتا، اور اللہ کی ذات تو بس صرف بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، کسی طریقے سے بندہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عمر فرماتے ہیں، فرمایا میں نے 7 مرتبہ سے زائد آپ علیہ السلام کی زبان سے سنا، اور ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے 20 مرتبہ سے زیادہ آپ علیہ السلام کی زبان سے سنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اللہ نے مال دیا، پیسے دیے، جسم دیا، جان دی، طاقت دی، ایک عورت مجبور اس کے پاس آ گئی، اور وہ مجبور عورت اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ضرورت ہے چند پیسوں کی۔ اس نے کہا پیسے تو دوں گا لیکن منہ کالا کرنا پڑے گا، برائی کرنی پڑے گی۔ عورت مجبوراً راضی ہو گئی۔ اب جب وہ پیسے اس کو دے دیے اور گناہ کے مقام پر لے گیا، گناہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا، عورت رونے لگی، عورت رونے لگی۔ اس نے بولا روتی کیوں ہے؟ میں نے کوئی زبردستی کی ہے؟ میں نے تجھے بلایا، خود آئی ہے، پیسے نہیں دیے میں نے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میری مجبوری تھی، میں نے کبھی زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا، مجبوری کے تحت میں آئی ہوں، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجبوری کے تحت تو رو رہی ہے، میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، چلی جا یہاں سے۔ وہ عورت نکل کر گئی اور اسی رات اس آدمی کی موت واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ صبح کو جب پڑوس والوں کو پتہ چلا، اس کا نام کفل تھا، کفل، پڑوس والے آئے، اس کے دروازے کے اوپر قدرت کی طرف سے لکھا ہوا تھا، خلاق عالم نے لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، یقیناً اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی، مغفرت کر دی۔ اب کتنے وہ گناہ کر چکا تھا، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا، فرمایا آدمی گناہ کر لے، ابھی توبہ استغفار اس نے نہیں کی اپنے گناہ پر، لیکن اس کے دل میں آ جائے کہ یار کرنا چاہیے، جیسے ہی دل میں آتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ کرے گا توبہ، اب جب کرے گا استغفار، اب جب بہائے گا ندامت کے آنسو، تو آپ بتائیں کہ اللہ کا دریائے کرم کتنا جوش میں آئے گا۔
الا من اتبعک من الغاوین، رب فرماتا ہے داؤ تو تیرا چلے گا لیکن ان گمراہوں پر جو تیرا اتباع کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ایسوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اور اس جہنم کی کیفیت یہ ہے کہ 7 دروازے ہیں اس کے۔ 7 دروازے مطلب کہ 7 طبقات ہیں اس جہنم کے۔ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، 7 دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی۔ 7 دروازے جنت کے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ ایک دروازہ بند ہو جائے گا پھر باقی کھلیں گے۔ 7 دروازے جنت کے بند ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور نزع کی حالت آنے سے پہلے تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب آدمی اس پوزیشن میں آ جائے کہ ڈاکٹر بھی کہہ دیں اب دوا نہیں، دعا کی ضرورت ہے، تو پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جب موت کے آثار دیکھ لیے، اب توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہے۔ فقہا لکھتے ہیں اب اگر وہ وصیت کرے کہ میرا مال اس کو دے دو، اس کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اب ادھر دے دو ادھر دے دو ادھر دے دو، اب مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ خود بس چند لمحوں کا مہمان رہ گیا۔ اور جہنم کے 7 طبقات ذکر کیے، 7 طبقات، اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل امین آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، آج تمہارا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، متغیر ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، جہنم جسے اللہ نے 1000 سال تک جلایا سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلایا سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلایا، اب بالکل سیاہ ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے، اتنی گرم، اتنی سیاہ، اتنی تاریک کہ اگر سوئی کا ناکا جس میں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، اتنا سوراخ بھی اگر دنیا کی طرف ہو جائے، یہ دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ وہی انسان بعض دفعہ، آگ تو دور کی بات ہے، اپنے جسم میں جو حرارت ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہ مولوی صاحب آپ کو بخار تو بہت ہے جناب۔ میں نے کہا ایسا کرو بھئی ایک انجیکشن لگاؤ، ساتھی آئیں گے، میں نے بیان کرنا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہا بیان نہ کریں آپ، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بخار اپنی جگہ پر، تو انسان اپنے جسم کا بخار یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ قریب والا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بخار کی حرارت، اور پھر وہ آگ کی صورت ہو، اور پھر وہ آگ جہنم کی آگ ہو، الامان والحفیظ۔ تو جبرائیل امین آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جہنم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فرمایا 7 طبقات ہیں یا رسول اللہ، 7 طبقات۔ فرمایا کہ سب سے نیچے طبقے میں، بالکل نیچے طبقے میں جہنم کے کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل امین نے فرمایا جو منافق ہے وہ سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، اسے حاویہ کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں کیا پتہ حاویہ کیا چیز ہے؟ سب سے نیچے طبقے میں منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، یہ منافق ہے۔ زبان پر تو
ہمدردی کے بول بولتا ہے، اسلام سے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور دل میں اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے۔ تو خلے خوگی پزڑ خوگی، منافق سب سے نیچے طبقے میں حاویہ۔ اس سے اوپر والے طبقے میں کون ہوں گے؟ اس طبقے کا نام ہے جہیم۔ اس میں مشرکین ہوں گے، شرک کرنے والے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے۔ اللہ کا کام ہے اولاد دینا، وہ غیروں سے بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ کا کام ہے مسائل کو حل کرنا۔ ایک ہے اسباب کا دائرہ، اسباب سے منع نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جا رہا ہے علاج کے لیے، اس سے منع نہیں کیا۔ پیاس لگی ہے، انسان پانی پیتا ہے، پانی پی کر پیاس بجھتی ہے، یہ پانی پینا یہ اسباب ہے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ بجھانے والی ذات رب العالمین کی ہے، من جانب اللہ، یہ پیاس بجھتی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ سائبین، ستارہ پرست، مجوس، جسے سقر کہا جاتا ہے، جہنم کا طبقہ سقر۔ چوتھا طبقہ جو شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، الا من اتبعک من الغاوین، جسے لظا کہا جاتا ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ لظا جہنم کا طبقہ، شیطان کے متبعین۔ پانچواں طبقہ جسے حطمہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ یہود کو ڈالے گا، یہود کو ڈالے گا۔ چھٹا طبقہ جسے سعیر کہا جاتا ہے، سعیر، اس میں اللہ نصارہ کو ڈالے گا۔ پہلا حاویہ، دوسرا جہیم، تیسرا سقر، چوتھا لظا، پانچواں حطمہ، چھٹا سعیر۔ جبرائیل ساتواں، جبرائیل خاموش، جبرائیل ساتواں، جبرائیل خاموش، جبرائیل ساتواں طبقہ۔ جبرائیل فرماتے ہیں ساتواں طبقہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت ہوگی۔ میرے نبی نے یہ سنا اور میرے نبی فق سے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ جبرائیل نے فوراً پکڑا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ کافی دیر کے بعد میرا نبی ہوش میں آیا، آنسو جاری ہیں۔ فرمایا جبرائیل میری امت بھی جہنم میں، میرے امتی بھی جہنم میں۔ میرا نبی تڑپ گیا، میرا امتی جہنم میں۔ جبرائیل بتا نہیں پا رہا، اللہ کا نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم نے جہنم کو اتنا سستے میں لے لیا، سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے اپنا حصہ تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوگا، جس جس قسم کا گناہ ہوگا، جس جس کیٹیگری کے اندر ہوگا، جس جس کی اتباع کرنے والا۔ آج چند ٹکڑوں کی خاطر ہم اپنا دین بیچ دیتے ہیں، مذہب سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کے انکاری ہو جاتے ہیں، اپنے کلمے کو چھپانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ، عجیب ایک مرحلہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔